بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احوال جنت کے سلسلے میں جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے دنیا کے اندر مصیبتوں پر اللہ رب العزت قیامت کے دن کون سے انعام سے نوازے گا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلوہ کہا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ اہل مصائب کے لیے خاص ہوگا۔ ان مصیبت زدہ کا نہ کوئی نامہ اعمال ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی ترازو نصب کیا جائے گا، انہیں بہت زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ملتا ہے ان کا ثواب بے شمار۔ جنت کے پھل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے وہاں سب طرح کے میوے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَفَاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَحَيَّرُونَ، اور میوہ جون سا پسند کر لیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور میوہ بہت، نہ اس میں سے ٹوٹا اور نہ رکا ہوا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے۔ جنتی پھل کا ذائقہ دنیاوی پھل کے ذائقے سے مختلف ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت ارشاد باری تعالی کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا کی تفسیر میں کہتی ہے کہ جنت میں پھل عطا کیے جائیں گے، جب لوگ پھل دیکھیں گے تو کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں ملے تھے۔ اور وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، بِهِ تشابہ سے مراد یہ ہے کہ رنگ اور دیکھنے میں ایک جیسے لگیں گے لیکن ان کا ذائقہ دنیاوی پھل جیسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنت میں جو کچھ ہوگا وہ دنیا میں نہیں ہے، صرف نام مشترک ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد باری تعالی فِيهَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ وَزَوْجَانٍ، اور ان دونوں میں ہر قسم کا میوہ ہوگا، اور ان دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا۔ یہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر میٹھا اور کڑوا پھل جنت میں موجود ہوگا، حتیٰ کہ ایلو بھی۔ حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب بھی کوئی آدمی جنت کا کوئی پھل توڑے گا اس جگہ اسی جیسا ایک اور پھل لگ جائے گا۔ جنت میں ایک خوشہ کتنا بڑا ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ شام میں تھے، بس جنت کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا جنت کا ایک خوشہ یہاں شام سے لے کر صفا پہاڑ تک ہوگا۔ جنتی پھل میں گٹھلی نہیں ہوگی، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل کی لمبائی 12 گز ہوگی، اس پھل میں گٹھلی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر جنت کے ایک انار میں سے کھائیں گے، جب ان میں سے کوئی آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے گا تو وہ چیز اس کے ہاتھ کی تک پہنچ جائے گی کہ وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر ہی کھا سکے گا۔ جنت کا انار، اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت کی طرف دیکھا تو اس کے اناروں میں سے ایک انار بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے تمام اناروں میں جنت کے اناروں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو انہیں جنت کے پھل عطا کیے گئے اور انہیں ہر چیز کی کاریگری کے بارے میں بتایا گیا، تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، ہاں یہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ خراب نہیں ہوتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی مومن نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا اور اللہ اسے قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے
مختوم سے پلائیں گے۔ اور جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز کپڑا پہنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، وہ لوگ جو ہیں ان کے واسطے روزی ہے مقرر، میوے اور ان کی عزت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور تار لگایا ہم نے ان پر میووں کا اور گوشت کا جس چیز کو جی چاہے ان کا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ہے ان کی روزی وہاں صبح و شام۔ جنتی کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا، اے ابو القاسم، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں اور پئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنتیوں میں سے ایک آدمی کو کھانے پینے جمع اور شہوت میں 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ اس نے کہا جب آدمی کھائے گا اور پیے گا تو اس کو حاجت کی ضرورت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حاجت پسینہ کے ذریعے ہوگی جو ان کی جلد سے مشک کی خوشبو کی طرح نکلے گا، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کھائیں گے پئیں گے لیکن پیشاب نہیں کریں گے اور نہ ہی لحاف پھینکیں گے اور نہ ہی ناک سے ریزش نکالیں گے۔ کھانا ڈکار کے ذریعے ہضم ہوگا اور ان کا پسینہ مشک کی مانند ہوگا۔ جنت میں پرندوں کا شکار، اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اگر تم جنت میں کسی پرندے کی طرف دیکھو گے، اسے کھانے کی تمنا کرو گے تو وہ بنا ہوا تمہارے سامنے گر جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل جنت میں سے اگر کوئی شخص کسی پرندے کو کھانا چاہے گا تو وہ جنتی کے دسترخوان پر بختی اونٹ کی طرح گر جائے گا، اسے دھوئیں اور آگ نے نہ چھوا ہوگا، بس وہ اسے کھائے گا یہاں تک کہ سیر ہو جائے گا، بعد ازاں وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ جنتی صبح و شام کھانا تناول کریں گے۔ اس کے متعلق حضرت ولید بن مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر بن محمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا جنت میں رات نہیں ہوگی، جنتی ہمیشہ نور میں ہوں۔ ان کے لیے دن رات کی ایک مقدار مقرر کر دی جائے گی، دن کے وقت پردے اٹھا لیے جائیں گے اور رات کے وقت پردے گرا دیے جائیں گے۔ شراب طہور کے متعلق حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں جنتیوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائی جائیں گی، پھر آخر میں انہیں شراب طہور پلائی جائے گی۔ جب وہ اسے پئیں گے تو ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے اور ان کے بدن سے پسینہ بہے گا جس کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ تلاوت فرمائی، شراباً طہورا، شراب جو پاک کرے دل کو۔ جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے کہا ہمیں بتائیے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مچھلی کا جگر تناول کریں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے اور میں آج مچھلی کے جگر اور بیل سے تمہاری ضیافت کروں گا، پھر انہیں ذبح کر کے اہل جنت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔